السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، ایک واقعہ کہنا میں ہوتا ہے، اس کے بعد ایک آدھ دن کے بعد ایک واقعہ جو اسکول کی چھت گرنے کا بھگوان پورہ یا مغل پورہ کے علاقے میں ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاں جو ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور ایک دو دن کے اندر اندر بڑے ایفیشنسی دکھاتا ہے۔ یہ آج خبریں لگی ہوئی ہیں کہ 14,000 انہیں پتہ چل گیا کہ 14,000 اکیڈمیاں اور ٹیوشن سینٹرز موجود ہیں لاہور کے اندر۔ پھر انہوں نے وارننگ لیٹرز بھی ایشو کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی ستمبر تک بلڈنگ جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ جو ہے نا وہ جمع کرایا جائے۔ 13,000 ایسا اسکول ہے، تعلیمی ادارے ہیں جن کی بلڈنگز چیک کی جائیں گی۔ کچھ 744 غیر رجسٹرڈ اسکول جو ہیں انہیں حتمی نوٹس دے دیا ہے کہ آپ رجسٹریشن کرائیں، ورنہ جو ہے نا آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور کوئی میرا خیال ہے کوئی 3 لاکھ اور پتہ نہیں کتنا جرمانہ کیا جائے گا، 40,000 اب، اور 3 روز میں آپ رجسٹریشن کرا لیں۔ پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ جی کچھ 760 اکیڈمی ہیں جن کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور نہ جانے اس طرح کے کئی فیکٹس ہیں۔ اور یہ ساری کارکردگی جو ہے ایک حادثہ ہونے کے بعد، بلکہ حادثات ہونے کے بعد جو ہے یہ شروع ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیونکہ عام آدمی کو بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1-2 دن 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں اتنی ایفیشنسی، اتنا ایفیشینٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا پنجاب کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہ اس نے پتہ لگا لیا کہ پورے شہر کے اندر جو ہے وہ 14,000 اکیڈمی ہیں۔ کیا ان کو پہلے سے معلوم تھا؟ اور اگر انہیں پہلے سے معلوم تھا تو پھر یہ جو کارروائی نہیں ہوتی تھی وہ کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ وزیر تعلیم صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ یہ رپورٹ لے کے میرے پاس آئے ہیں جو آپ نے 24-48 گھنٹے میں مرتب کر لی ہے پورے لاہور کے سروے کے بعد، یا ایک کچھ ہمارے جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں، سورسز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سروے جو ہے وہ 2 ماہ پہلے کرایا گیا تھا لیکن بس جی وہ فائلوں میں بند تھا یا اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو پوچھنا چاہیے نا سوال کہ سروے کرانے کے بعد اس پہ توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ اور جو ایک بڑا سوال ہے وہ یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اکیڈمیاں کیسے کام کر رہی تھیں؟ یہ جو اکیڈمیاں ہیں ان کو پہلے چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جو غیر رجسٹرڈ اسکول ہیں یہ کیسے چلتے ہیں؟ کس بنیاد پر چلتے ہیں؟ ان کے پیچھے رشوت کا معاملہ ہے؟ ان کے پیچھے انفلوئنشل ہونے کا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اب تو ہماری پنجاب حکومت اے آئی گورننس پہ چل رہی ہے، اے آئی سے بہت سی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ کس صاحب نے کس علاقے میں کیا جو ہے نا ادھم مچا رکھا ہے اور کیوں مچا رکھا ہے۔ یہ ساری جو ذمہ داری ہے جو آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نبھا رہا ہے، وہ پہلے کیوں نہیں نبھائی جا رہی تھی؟ اور پہلے نہ نبھانے پہ کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ کیا کارروائی کی جائے گی؟ کن لوگوں کو سزائیں ہوں گی؟ کیونکہ یہ جو 14 بچے جہاں بک ہوئے، معصوم بچے، اور ایک جو بھگوان پورہ میں ہوا، یہ جو شہادتیں ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیونکہ وہ بھگوان پورہ جو کہنا والی جو رپورٹ آئی ہے اس نے تو کہہ دیا جی وہ ایکچولی مٹی کی غلطی ہے، وہ جو مٹی تھی نا وہ وزن میں زیادہ تھی، چونکہ زیادہ وزن ڈل گیا تھا اس لیے چھت گر گئی۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں پر اکیڈمی کیسے قائم ہو گئی، کس صاحب نے اس کی اجازت دی، کیوں اکیڈمی چل رہی تھی، پھر اس وقت کیوں نہیں یہ جو بلڈنگ سیفٹی سرٹیفکیٹ لیا گیا، بلڈنگ سیفٹی کے اس وقت کیوں نہیں پوچھا گیا، ان کو کوئی نوٹس ایشو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سارا کچھ حادثہ ہونے کے بعد ہمیں کیوں یاد آتا ہے؟ اور پھر ایک اور فنومنا جو اس کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہم نے دیکھا پچھلے 20-30 سال 40 سال کی رپورٹنگ کے اندر کہ جب کبھی اس طرح کا واقعہ ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زینب جیسا واقعہ ہو جائے، تو اس کے بعد پولیس جو ہے جو کچھ کرتی ہے اس معاشرے کے اندر وہ سب کو معلوم ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد جو گندم کے ساتھ جو گیہوں جو پستا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ کام روٹین کا کام ہے ان لوگوں کی، ان تمام لوگوں کی جن کی جو اس علاقے میں ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنی نوکریاں نہیں کرتے، اپنا کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو نظام کا ایفیشینٹ ہونا ہے، سرکاری جو ملازمین ہیں ان سے کام کروانا ہے، کیا اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے کچھ کوئی جو داغ بیل رکھی ہے کہیں پہ، کوئی کرنا شروع کیا ہے؟ کوئی اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے؟ یا صرف حادثہ ہوگا اس کا ریئیکشن آئے گا، 4-5 دن گزریں گے، کچھ لوگوں کی زندگی عذاب ہوگی، کچھ دیر کے لیے ہوگی، پھر دے دلا کے یا کسی بھی وجہ سے سفارش کے ذریعے یا خود بخود چونکہ گرد بیٹھ جائے گی تو پھر سب جو ہے اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر سب اچھا کی رپورٹیں آنی شروع ہو جائیں گی، سارے سسٹم ٹھیک ہو جائیں گے۔ نظام تب چلتا ہے جب اس نظام پر اکاؤنٹیبلٹی اور چیک اینڈ بیلنس ہو۔
اکاؤنٹیبلٹی اور چیک اینڈ بیلنس رکھنا حکومتوں کا کام ہے. ہر محکمے میں اپنے اپنے محکمے کے حساب سے مختلف معاملات ہوتے ہیں جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. چھاپے مارے جانے چاہیے. آپ کے وزراء کو، آپ کے کنسرن جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو اس پہ نظر رکھنی ہے، چھاپے مارنے ہیں، چیک رکھنا ہے، ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے. اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے ہی آپ کو وہاں بٹھایا جاتا ہے یہ اعلیٰ پوزیشنوں پہ. صرف مراد لینے کے لیے نہیں افسر بنتا. افسر جو ہے اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے ایسوسیٹس ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کو کام ان سے کروانا، کام لینا ایکچوئل ذمہ داری ہے جو اس افسر کی ہوتی ہے. اور اگر افسر کام نہ کرے تو پھر عوامی نمائندہ جو عوام الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے اس کا کام ہے کہ اس افسر سے پوچھ تچھ کرے کہ بھائی آپ کے ہاں یہ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے اس روٹن جو نظام جو اس کے بارے میں اب عام آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ نظام بالکل جو ہے نا وہ گل سڑ چکا ہے، اس کی بہتری کے لیے کوئی کام جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، کریں گی. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ان کے سامنے رکھے جانے چاہیے. اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج تو یہ کام ہو رہا ہے. اب اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، مثال کے طور پر اگر گٹر کے ڈھکنوں کا معاملہ تھا، کیا آج اس پہ کام ہو رہا ہے؟ آج سب سو چکے ہیں. پھر کوئی حادثہ ہوگا پھر ہمیں یاد آ جائے گا. پھر کوئی داتا صاحب کے سامنے کوئی خاتون اور بچہ گرے گا تو پھر ہمیں یاد آئے گا. کیا تمام انڈر کنسٹرکشن جو عمارتیں ہیں ان کے ارد گرد کے معاملات جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں؟ کیا وہاں پر سیکیورٹی سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو انشور کیا جا رہا ہے؟ کیا اس دوران کتنے جرمانے ہوئے؟ اس واقعے داتا صاحب کے واقعے کے بعد کے ہفتے کے بعد جو 1 ماہ گزر گیا، کیا اس 1 ماہ کے اندر کسی نے ان کی پروگریس رپورٹ پوچھی ہے کہ وہ پروگریس رپورٹ کیا ہے؟ کتنے علاقوں میں چالان کیے گئے ہیں؟ کتنی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز جو ہیں ان کو جو ہے وہ نوٹسز بھجوائے گئے ہیں؟ یا یہ ایک تسلسل ہے 24/7 365 days a year یہ کام کرنے کے ہیں. اور جو تمام سرکاری مشینری ہے اس کو آن ٹوز رکھنا ان افسران کی ذمہ داری ہے جو ایکچولی جو ہمارے وزراء ہیں یا ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو جواب دینا ان کا کام ہے. اور یہ جواب ان سے لیا جاتا رہنا چاہیے. اگر نہیں لیا جائے گا تو پھر یہ حادثات ہوتے رہیں گے، پھر ان کو روکنا شاید ہمارے بس کی بات نہیں رہے گی.